قوم لوط، وہ قوم جس نے اس دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی تھی، اور شیطان نے کس عورت کو قوم لوط کی طرف بھیجا تھا، اور اس عورت نے قوم لوط میں ایسا کیا کیا جس میں قوم لوط کی عورتیں ایک نئے گناہ میں ملوث ہو گئیں۔ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، شیطان اولاد آدم کا کھلا دشمن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ پیارے دوستو، شیطان کئی طریقوں کے ساتھ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے ذہن کے اندر بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بالکل بھی اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک نسل موجود ہے جو کہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی مددگار اور معاون ہے۔ دوستو، لاقیس شیطان کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے ایک خاص کام کے لیے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ پیارے دوستو، دراصل قوم لوط ایک بہت بڑی اور طاقتور تاریخی قوم ہوا کرتی تھی جو کہ اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جن میں دو علاقے سدوم اور عبورہ کے نام سے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسانی شکل میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس علاقے کے مردوں کو آپس میں ہی شہوت کرنے کا طریقہ سکھایا، اور ان لوگوں کو یہ غلیظ حرکت بہت زیادہ پسند آئی۔ لہٰذا یہ لوگ اس بد عملی کے عادی بن گئے اور آہستہ آہستہ وہ بہت زیادہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ جب کوئی مسافر اہل سدوم کے علاقے میں سے گزرتا تو یہ لوگ ان کے مردوں کو پکڑ لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا شکار بنا لیا کرتے تھے۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اس گمراہی کے گڈھے میں بہت زیادہ گرتے چلے گئے اور انہوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ شہوت کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا اور نوجوان لڑکوں اور مردوں کے ساتھ زنا کرنا شروع کر ڈالا، اور یہ عمل اہل سدوم کے اندر اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ وہ اسے چوکو چراہوں میں سر عام انجام دینے لگے۔ پیارے دوستو، ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اس قوم کو اس گندے عمل کو چھوڑنے کا کہا اور انہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ دوستو، لیکن اس قوم کے اوپر اس واضح و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرایا، لیکن آخرکار اس قوم نے اس گناہ کو روکنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، اور وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اگر تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو تم ایک کام کرو کہ اس بستی سے نکل جاؤ۔ دوستو، اہل سدوم کا مردوں کے ساتھ زنا کرنا صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو بھی تباہ کر رہے تھے۔ بہرحال، جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ شہوت کرنا اور قربت حاصل کرنا چھوڑ دیا اور مردوں کے ساتھ ہی زنا کرنا شروع کر دیا تو شیطان کے پاس یہ ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا شیطان نے اپنی بیٹی لاقیس کو بلوایا اور اس نے اپنی بیٹی لاقیس کو اہل سدوم کی عورتوں کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور دوسری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین جن تھی۔ دوستو، ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کی صورت اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے اور ان عورتوں کو ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ان عورتوں کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں تباہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور اب یہ سب رائیگاں چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی سب عورتیں بھی واہ ویلا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بلا کہنے لگی۔ دوستو، پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ہم بھی آپس کے اندر ہم جنس پرستی کیا کریں گے۔ دوستو، اس بات پر وہ عورتیں لاقیس سے کہنے لگیں وہ کس طرح؟ لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت خاتون کے پاس آئی اور اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو آپس میں عورتوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرنے کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ طریقہ کار بہت زیادہ پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عبورہ کی باقی عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کا کہا، اور عورتوں کے
درمیان ہم جنس پرستی کے طریقے کا اس طرح آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی شہوت پوری کر رہی ہیں تو اس پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے ان عورتوں کو بالکل بھی منع نہیں کیا۔ پیارے دوستو، آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر آگ اور پتھر کا عذاب نازل فرمایا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عبورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ پیارے دوستو، سدوم اور عبورہ میں ہونے والے اس بے حیائی کے گناہ کا ذکر صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جن میں ان علاقوں سدوم یعنی عبورہ کو سن سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سدوم اور عبورہ اس دنیا کے پہلے وہ علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں اس گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ان عورتوں کو بھی آپس میں شہوت کرنے پر لگا دیا۔ پیارے دوستو، جدید دور میں یہ کام بالکل بھی رکا نہیں بلکہ اس دنیا میں بہت زیادہ پھیلتا چلا گیا۔ پیارے دوستو، یہ وہ قوم تھی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی حد سے زیادہ تجاوز کی اور ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا۔ پیارے دوستو، اگر آج کل ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جائے تو یہ گناہ سر عام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔